ہم نے تو مذاق بنا لیا ہے. امن نہیں ہے معاشرے میں. امن کہاں سے آئے گا؟ امن آتا ہے سیرت الرسول کو اپنانے سے. اور سیرت الرسول کیا ہے؟ بنو مخزوم کی فاطمہ نامی عورت چوری کے کیس میں ماخوذ تھی، پکڑی گئی، چوری ثابت ہو گئی، گواہ موجود تھے. قبیلے والے بنو مخزوم مدینہ منورہ کا بااثر اپنے علاقے کا باوقار قبیلہ، اللہ اکبر، سفارشی بنا کے اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما کو رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا. اسامہ آپ جا کے ذرا ہماری سفارش کر دیں، ہم دیت دیتے ہیں، اس کا متبادل دیتے ہیں، جو مال کے مالک کہیں گے ہم کرتے ہیں. ہاتھ نہ کٹے کہ ہاتھ کٹنے سے قبیلے کی ناک کٹتی ہے. آ گئے. اور اسامہ بن زید جانتے ہو نا، سفارشی ہمیشہ اسے بنایا جاتا ہے جس کی بات مانی جانے کا امکان ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے مجھے اسامہ کے باپ زید سے بھی محبت ہے، اسامہ سے بھی محبت. اعلانیہ محبت کا اظہار کرتے تھے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے معتمد تھے کہ زندگی کا آخری لشکر مرتب کیا. لشکر جیش اسامہ کے نام سے جو معروف ہے، اس میں عمر بن خطاب جیسے جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے، لیکن اس کا سالار اسامہ بن زید کو بنایا. آ گئے اسامہ. حضور یہ مسئلہ ہے، ان کی عزت کا سوال ہے. فرمایا سن، تو اللہ کی حد میں میرے پاس سفارش لے کے آیا. لو انفقت، ہاں، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، تو بنو مخزوم کی فاطمہ کا ہاتھ بچانے کے لیے میرے پاس اللہ کی حد میں سفارشی بن کے آیا ہے. جا کے ساری انسانیت کو بتا دے اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹے گا. صلی اللہ کی قسم مجھے یقین ہے محمد کی بیٹی اور چوری کرے یہ ممکن نہیں. اللہ کوئی ایسا کام نہیں ہونے دیتا جو نبی کی شان کے خلاف ہو. لیکن دنیا کے لیے ایک معیار بنایا. امن چاہتے ہو؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی حد اس پہ بھی قائم ہوگی. ہم نے تو ہر چیز کو مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے. کہاں ہیں وہ میلاد کے تقاضے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے ساری انسانیت کے لیے، وہ کہاں ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پیغام کیا ہے؟ آسمان سے قرآن اترتا ہے، یہ پڑھتے ہیں لوگوں پر، اور ان آیات کی تلاوت کے ساتھ تزکیہ نفس ہوتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم ہوتی. گویا معلم بنا کے، مزکی بنا کے، مربی بنا کے بھیجا گیا. تزکیہ نفس کے لیے کتنوں کے پاس وقت ہے؟ جاؤ جا کے قرآن مجید پکڑو، سمجھو اسے، بیٹھو علماء کے پاس دو زانو ہو کے. اگر میلاد کے جلوس کرنے نا تو اللہ کی قسم وہ پیسہ جو گلیوں بازاروں میں لٹاتے ہو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کسی عالم کی خدمت میں جا کے بیٹھو، اس کے قدموں پہ جا کے ہاتھ رکھو اور منت کرو اس کی. یتلو علیہم آیاتہ، آسمان سے جبریل قرآن لے کے آتا ہے، محمد امت کے سامنے پڑھتے ہیں. وہ جو بتوں کی پرستش میں غرق تھے، وہ جو قتل و غارت گری میں ڈوبے ہوئے تھے، حلق تک جو دشمنیوں میں لتھڑے ہوئے تھے، جو گناہوں کے گندگیوں سے آلودہ تھے، اور جو اس دلدل میں اللہ کی نافرمانی کی دلدل میں دھسے ہوئے تھے، جو معاشرہ گندگی کا پرتو تھا، یزکیہم، محمد کریم نے آسمان سے آیات آنے والی سے تلاوت کر کر کے سب کو پاک کر کے ابو بکر و عمر کے رنگ عطا کر دیے. علم، پھر اس پہ عمل، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت. اگر یہ نہیں تو باقی سب دھوکہ ہے. اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں اخلاص عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا۔ سئل رسول اللہ عن صوم یوم الاثنین، اللہ کے نبی آپ سوموار کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا یوم ولدت فیہ، اس لیے کہ اس دن اللہ ذو الجلال والاکرام نے مجھے دنیا میں بھیجا، میں پیدا کیا گیا۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں اچھی طرح۔ یہ جو کچھ تماشا ہو رہا ہے نا محبت رسول کے نام پہ، کیا آپ اس سے ناواقف ہیں؟ ڈانس ہو رہے ہیں، باقاعدہ باجے بجائے جا رہے ہیں، جشن میلاد النبی کے فلیکس لگے ہوئے ہیں پیچھے، اور مردوں کی بات نہیں، وہاں عورتیں ڈانس کر رہی ہیں۔ پچھلے سال بھی یہ ہوا اور اس سال بھی ہو رہا ہے۔